رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. احمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آله واصحابه وسيجنبها الأتقى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ان کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام لائق تعظیم معزز علماء کرام اور حاملین عقیدہ اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالق کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس مالک کائنات نے ہمیں یہاں اپنے گھر کے اندر حاضر ہو کر اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور آپ کے یار مزار امیر المومنین خلیفہ اول بلا فصل، اور میں تو یوں کہوں گا بعد از انبیاء بزرگ توئی قصہ مختصر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یادوں کی دولت سے توازہ اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس کی آواز تھوڑی سی ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کو بالکل سادہ کروا دیں تو مہربانی ہوگی ذرا، تاکہ سمجھنے والوں کو سننے والوں کو آسانی ہو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہ عظمتیں نصیب ہوئیں کہ آپ کا ذکر پاک صرف اور صرف قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی نہیں بلکہ پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی آپ کے اوصاف کے تذکرے ملتے ہیں. جی پہلے جہاں پر تھا صرف اس کی تھوڑی سی کو بند کر دیں، ویسے بڑا پہلے پیارا چل رہا تھا، بس ٹھیک ہے. آقا کریم علیہ السلام کے 8000 صحابہ کرام رضوان کی سیرت پر مبنی ایک انسائکلوپیڈیا اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، عین اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے اندر تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں یمن کے اندر کئی شیوخ سے ملاقات کے لیے گیا تو وہاں پر میں نے قبیلہ ازد کے ایک شیخ سے ملاقات کی. انہوں نے مجھے جو ہی دیکھا تو دیکھتے ہی مجھ سے سوال کیا، احرمی انت، کیا تم حرم شریف سے آئے ہو؟ میں نے کہا نعم، ہاں میں حرم شریف سے آیا ہوں. انہوں نے ایک دوسرا سوال کیا، اقریشی انت، کیا تمہارا تعلق قبیلہ قریش سے ہے؟ میں نے کہا ہاں میرا تعلق قبیلہ قریش سے ہے. انہوں نے ایک تیسرا سوال کیا، اتیمی انت، کیا تمہارا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنی تیم بن مرہ سے ہے؟ میں نے کہا ہاں میرا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنی تیم بن مرہ سے ہے. انہوں نے ایک چوتھی بات بڑی عجیب سی کی، وہ مجھ سے کہنے لگے ارفع ثوبک، اگر تم حرم شریف سے آئے ہو، تمہارا تعلق قبیلہ قریش سے ہے اور تم بنی تیم بن مرہ سے ہو تو پھر اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ. میں نے کہا کہ میں جب سے آیا ہوں آپ مسلسل مجھ سے سوالات پہ سوالات کر رہے ہیں.
مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کو پہلے سے میرے حوالے سے معلومات حاصل ہیں کہ آپ نے مجھے مکہ کا سمجھا تو میں مکہ سے تھا، آپ نے مجھے قبیلہ قریش سے سمجھا تو میں قبیلہ قریش سے تھا، آپ نے مجھے بنی تیم بن مرہ سے سمجھا تو میرا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنی تیم بن مرہ سے ہے، لیکن اب میں اپنے پیٹ سے کپڑا کیوں اٹھاؤں؟ تو وہ کہنے لگے لقد وجدت فی العلم الصحیح ان نبیا یبعث فی الحرم یعاونہ علی امرہ فتن وقال، کہ میں نے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوں گے، اعلان نبوت فرمائیں گے تو اللہ کے اس آخری نبی کا ظہور حرم شریف سے ہوگا، اور سب سے پہلے جو ان کے دین کے پرچم کو تھام کر نکلیں گے ان میں ایک نو عمر لڑکا ہوگا اور ایک ادھیڑ عمر شخص ہوگا۔ وہ ادھیڑ عمر شخص جس کے اوصاف رب نے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بیان کیے ہیں وہ وصف مجھے تیرے اندر نظر آ رہے ہیں۔ میں نے بہت ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں مگر دو نشانیاں بھی باقی ہیں۔ علی فخذہ الیسری علامہ فوق سرتہ شامہ، کا ایک تو اس کی ران کے اوپر نشان موجود ہوگا اور دوسرا اس کی ناف کے اوپر تل کا نشان موجود ہوگا۔ کہا وہ بائیں ران کا نشان اس کو تو دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن ناف کے اوپر موجود تل کے نشان کو تو میں دیکھ سکتا ہوں، لہذا تم اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ تاکہ میں نے جو پہلی آسمانی کتابوں سے علم حاصل کیا ہے میں اس علم کو تمہارے اوپر منطبق کر سکوں۔ فرماتے کہ میں نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیا تو میری ناف کے اوپر تل کا نشان موجود تھا۔ اس نے جو ہی دیکھا تو کہنے لگے فورب الکعبۃ انت، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے وہ تم ہی ہو کہ جس کی نشانیاں رب نے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی بیان کی ہے۔ اور اس نے مجھے مبارکباد پیش کی کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ رب العزت نے تجھے اپنے آخری محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے چنا ہے، لہذا تم ہمیشہ ان کی خدمت میں رہنا اور ہمیشہ ان کی تعظیم کرنا۔ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ رب ذوالجلال نے تجھے اپنے محبوب کی خدمت کے لیے چنا ہے۔ کہتے میں اس سے یہ خوشخبری سن کر میں نے کچھ اور شیوخ سے ملنا تھا، ان سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ جب واپس مکہ آنے کا ارادہ کیا تو میں نے سوچا چلیں اس سے پھر ملتا جاؤں جس سے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ کہتے میں پھر ان کے پاس آیا، میں نے ان سے کہا کہ میں اب واپس مکہ جا رہا ہوں اور جس محبوب کی آپ نے مجھے خوشخبری سنائی ہے اگر اس محبوب کے نام کوئی سندیسہ کوئی پیغام بھیجنا ہو مجھے دے دیں، میں آپ کا پیغام اس محبوب کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا، مجھے کاغذ دیتے ہوئے کہا کہ میں نے اس محبوب کی ایک نعت شریف لکھی ہے، اس محبوب کے نام یہ میں نے پیغام لکھا ہے، یہ میرا سندیسہ لیتے جاؤ اور یہ جا کر اس محبوب کے قدموں میں کھڑے ہو کر سنا دینا۔ آپ وہ سندیسہ لے کر وہ نعت شریف لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ کی جانب آتے ہیں۔ ابھی آپ مکہ شہر سے کچھ فاصلے پر تھے تو شہر مکہ کے باہر ایک وفد آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ ابو جہل اس وفد کا سردار تھا، امیر تھا، اور بہت سارے اور قریش مکہ وہاں پر جمع تھے۔ انہوں نے جو ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ابو جہل کہنے لگا یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی، کہ ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے اعلان نبوت کر دیا ہے، لیکن ہم نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، ہم نے نہ اس کا انکار کیا ہے نہ ہی اس کا اقرار کیا ہے۔ ابو بکر ہم تیرا انتظار کر رہے تھے کہ جب تو آئے گا، تو ہم میں سے زیادہ سمجھدار ہے، جو تو فیصلہ کرے گا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اس انداز سے ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ذرا اس سے جا کر ملنے دو، میں جا کر ان سے پوچھوں تو صحیح، ان سے سنوں تو صحیح کہ ان کا دعویٰ کیا ہے۔ فرماتے کہ میں ان سے اجازت مانگ کر سیدھا حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے کشانہ اقدس پر حاضر ہوا۔ میں نے جا کر ان کے دروازے پر دستک دی، اتنے میں کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ بھی نہیں کہا، جو ہی حضور نے دروازہ کھولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا، اے ابو بکر مجھے رب نے تیرا اور ساری کائنات کے لوگوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ابو بکر مجھے رب نے ساری دنیا کے لوگوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے، لہذا تم بھی لوگوں میں شامل ہو تو میں تیرا بھی رسول بن کر آیا ہوں، مگر سب سے پہلے حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیا
بعد میں باقی لوگوں کا نام لیا تو یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا علم غیب تھا. حضور جانتے تھے ساری دنیا میرا کلمہ بعد میں پڑھے گی, ابو بکر میرا پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا. میں ابو بکر, رب نے مجھے تیرا اور ساری کائنات کے لوگوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ما دلیلو کا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس دعوے کی دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اب آقا کریم علیہ السلام نے مختلف مواقع پر اپنے اصحاب رسول علیہ السلام کے مختلف ان کی خصوصیات کا حضور نے تذکرہ کیا. کتب احادیث کے اندر کثرت سے وہ موجود ہیں. اب آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ وصف بھی بیان کیا, یہ خصوصیت بیان کی کہ لوگوں میں نے جس کے سامنے بھی دعوت حق پیش کی, میں نے اس دین کی دعوت کو پیش کیا, میں نے اللہ کے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ جس کے بھی سامنے کیا, اس نے مجھ سے اس کی دلیل مانگی. تھوڑی دیر کے لیے اس نے توقف بھی کیا, کچھ اس نے سوچا, سوچنے کے بعد, سمجھنے کے بعد یا دلیل مانگنے کے بعد اس نے میرا کلمہ پڑھا, میرا اقرار کیا. لیکن تم سب میں سے واحد ابو بکر وہ ہے جس کو ایک لمحے میں نے دعوت دین پیش کی, اگلے لمحے بغیر دلیل مانگے انہوں نے میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے, ایمان کو, اسلام کو قبول کر لیا. لیکن اس روایت کے یہ لفظ ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دلیل مانگی. تو دلیل مانگنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. بعض اوقات بندہ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے دلیل مانگتا ہے, اور بعض اوقات بندہ جس معاشرے, جس ماحول کے اندر رہتا ہو, ان لوگوں کو کوئی جواب دینے کے لیے دلیل مانگتا ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل مانگی بھی ہے اور دلیل نہیں بھی مانگی. اپنے لیے نہیں مانگی, مگر جن سے مل کے آ رہے تھے ان کو جواب دینے کے لیے دلیل مانگی بھی ہے. عرض کی ما دلیلو کا, حضور آپ کی اس دعوی کی دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اب سرکار کا پھر علم غیب دیکھیے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الشیخ الذی لقیتہ بالیمن, اے ابو بکر میرے دعوے کی دلیل وہ یمن کا شیخ ہے جسے تو اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر اپنی ناف کو موجود دل کا نشان دکھا رہا تھا. اب آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا, اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال کر دیا. عرض کرنے لگے کم من شیخ لقیتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو وہاں پر بہت سارے شیوخ سے ملا ہوں, آپ کس شیخ کی بات کر رہے ہیں؟ اب سرکار کا پھر علم غیب دیکھیے. سرکار نے ارشاد فرمایا الذی افادک ابیاتا, اے ابو بکر میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں جس نے آتے ہوئے تجھے میری نعت دے کر بھیجا ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور اپنا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے بھی اپنے غلاموں میں جگہ عطا فرمائیے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز سے اس دین کو قبول کیا. اب حضور سے اجازت مانگی, واپس پہنچے, جو وفد آپ کا انتظار کر رہا تھا ان کے پاس پہنچے. ابو جہل نے جو ہی دیکھا پوچھا ابو بکر بتاؤ کیا فیصلہ کرو گے؟ کہا فیصلہ کرو گے, میں تو فیصلہ کر کے آ چکا ہوں. کہا کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہا اس نبی کا کلمہ پڑھ کے آ چکا ہوں. اب ابو جہل پوچھتا ہے ایسے ہی کلمہ پڑھ لیا یا کوئی دلیل بھی مانگی ہے؟ اب حضرت ابو بکر صدیق حضور سے کیوں دلیل مانگ رہے تھے وجہ سامنے آ گئی. ابو جہل کہنے لگا ایسے ہی کلمہ پڑھ لیا یا اس سے کوئی دلیل بھی مانگی ہے؟ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں تھا ادھر یمن کے اندر, یہ تھی ادھر مکہ کے اندر. میری ادھر یمن کے اندر جس شخص سے جو ملاقات ہوئی اور ان سے جو بات ہوئی, کہ اس محبوب نے مجھے ایک ایک ملاقات کے احوال اور ان کی گئی ایک ایک بات کو میرے سامنے بیان کر دیا. کہ جو محبوب یہاں مکہ کے اندر بیٹھ کر یمن کی سچی خبریں دے سکتا ہے وہ فرش زمین پر بیٹھ کر عرش بری کی بھی سچی خبریں دیتا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام کے یہ پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا یہ سفر اس انداز سے شروع ہوا. اور آج لوگ کہتے ہیں تم اپنے نبی کا علم غیب مانتے ہو لہذا تم تو شرک کرتے ہو. تو ذرا بتائیے اس امت کا سب سے پہلا فرد جو اس امت کے اندر داخل ہو رہا تھا وہ میرے محبوب کا علم غیب دیکھ کر اس امت کے اندر داخل ہو رہا تھا. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ماننا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بھی ہے, اور 14 صدیوں کے اندر اس امت کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ اللہ کی عطا سے رب نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہوا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نکہت و نور والا اس انداز سے یہ سفر شروع ہوتا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 360 اچھی خصوصیات کو اور اچھے خصائل کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کو ان میں سے کسی ایک خصلت سے نواز دیتا ہے, اور اگر کسی کو ایک خصلت بھی نصیب ہو جائے کا اس کی دنیا اور آخرت کے لیے بھلائیوں کے لیے وہ ایک خصلت ہی کافی ہے.
اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عاجزی دیکھیے. آج تو جو بندہ ایک نماز پڑھ لے تو وہ باقی سارے لوگوں کو بڑے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا رہتا ہے. کوئی 2 کتابیں پڑھ لے آج اس کے تیور بدل جاتے ہیں. آج ہم جو ہے وہ حج اور عمرہ کر کے آ جائیں, ہم سمجھتے ہیں دنیا کے اندر سب سے اچھے ہم ہی ہیں. تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عاجزی دیکھیے. سرکار سے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ان 360 اچھی خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت بھی میرے اندر بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عاجزی کا پیکر بن کر یوں عرض کی, اور یہاں پر ایک اور عقیدہ بھی عرض کرتا چلو جاؤں. یہ وہ خصلتیں تھیں کہ جو کسی کے چہرے, کسی کے ماتھے کو پر نہیں لکھی ہوئی کہ اس کے اندر یہ خصلت بھی موجود ہے, اس کے اندر یہ خصلت بھی موجود ہے. یہ بندے کا باطن ہے, یہ بندے کے اندر یہ خالی خصلتیں موجود ہوتی ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ پوچھنا کہ کیا حضور میرے اندر بھی کوئی ہے, تو اس سے ایک عقیدہ یہ بھی واضح ہوا, میں اور آپ اپنے بارے میں بھی اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارے بارے میں ہمارے آقا جانتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا, ابوبکر تم ایک ہی بات کرتے ہو, خدا کی قسم وہ 360 کی 360 اچھی خصلتیں رب نے تیرے اندر رکھ دی ہیں. تو یہ وہ عظمتوں والا پیکر تھا, یہ وہ عظمتوں والی ہستی تھی کہ جن کو رب ذوالجلال نے تمام تر اچھی خصلتوں سے نواز کر اس دنیا کے اندر بھیجا تھا. تو ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام تر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں. اس عقیدہ کو افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. یہ عقیدہ کس قدر ضروری ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر بھی حضرت ابوبکر صدیق کے برابر کسی بھی صحابی کو نہیں سمجھتے تھے. یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ آج کے سنی کا عقیدہ نہیں ہے. آج لوگوں کی مت ماری گئی ہے, کوئی کہتا ہے یہ امیر اہل سنت کا گڑا ہوا عقیدہ ہے, کوئی کہتا ہے یہ فاضل بریلی کا جو ہے وہ گڑا ہوا عقیدہ ہے. یہ ان کا عقیدہ تو ہے ہی ہے, خدا کی قسم یہ ان کا بنایا ہوا نہیں ہے, بلکہ جو 14 صدیوں سے پوری امت کا عقیدہ ہے, یہ وہی عقیدہ ہے جو آج ان کے سینوں کے اندر اور ان کے صدقے سے آج رب نے ہمیں بھی نصیب عطا فرمایا ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خود انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے میرے والد گرامی, آپ بتائیے کہ تمام تر صحاب رسول میں سے سب سے افضل کون ہے؟ اب پوچھنے والے کون ہیں؟ مولا علی کے بیٹے ہیں, پوچھ بھی خود مولا علی سے رہے ہیں. تو عرض کی کہ سب سے افضل کون ہے تمام تر صحاب رسول میں؟ تو خود مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق کو مانتا ہوں, اور پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور بڑا مشہور فرمان جو ہر سنی کو یاد بھی ہونا چاہیے, آپ نے کوفہ کی مسجد کے اندر ممبر کے اوپر بیٹھ کر کہا تھا, کہا جو مجھے شیخین سے فضیلت دے, کہا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. اور ایک روایت کے لفظ ہیں, آقا کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو پوری امت کا باپ بھی کہا ہے. تو کبھی کبھی اولاد بگڑ جائے, ان کے نظریات کے اندر فطور پیدا ہو جائے, تو باپ کبھی کبھی ڈنڈوں سے بھی سمجھاتا ہے. تو امت کے روحانی باپ مولا علی کیا کہتے ہیں, کہا جو مجھے شیخین پر فضیلت دے گا, کہا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. تو یہ خود مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی عقیدہ ہے کہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہماری درسیات کے اندر جو ہے وہ عقائد کی کتاب فقہ اکبر پڑھائی جاتی ہے, اس کے صفحہ نمبر 6 پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق کو مانتے ہیں, پھر ان کے بعد حضرت عمر کو مانتے ہیں, پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں, اور پھر ان کے بعد ہم حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں. غنیۃ الطالبین کے اندر حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی یہی عقیدہ ہے. اور ایک بہت بڑے امام گزرے حضرت امام ابو حفص, فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے, حضرت امام سفیان ثوری نے کہا جس شخص نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عثمان غنی کے اوپر فضیلت دی, ان سے افضل جانا, کہ اس نے 12,000 صحابہ کرام رضوان کے اوپر الزام لگایا. اور جس نے شیخین سے افضل حضرت مولا علی المرتضیٰ کو مانا, آپ فرماتے اس نے تمام تر صحابہ کرام رضوان کے اوپر الزام لگایا. یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ
اہم ترین عقیدہ ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج فصلی بٹیرے نعت خوانوں کی صورت میں، خطیبوں کی صورت میں، جیسا موسم جیسا ماحول دیکھا ویسی ان کی بولی بدل جاتی ہے. لیکن سنی وہ ہے کہ جو جہاں پر بھی بیٹھا ہو اس کی زبان سے وہی عقیدہ بیان ہو، چاہے اشعار کی صورت میں ہو چاہے نثر کی صورت میں ہو، جو عقیدہ تمام تر صدیوں کے اندر موجود اہل سنت کا عقیدہ رہا ہے. پیارے محبوب علیہ السلام کے علماء، آج بہت سارے پیروں کے عقیدے بھی بدل گئے. آج گدیوں کے اندر بڑے بڑے بزرگوں کی اولاد تو وہ ہیں، آج ان کی گدیوں پر براجمان تو ہیں، لیکن عقیدہ انہوں والا نہیں رہا. پیارے محبوب علیہ السلام کے علماء، بہت بڑے عظیم المرتبت بزرگ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اخبار الاخیار کے اندر حضرت شیخ محقق علیہ رحمہ نے ان کا یہ عقیدہ وہاں پر کوٹ کیا. چشتیوں کے سلسلہ چشتیہ کے اندر بہت بڑا نام. آپ فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ ہم سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق کو مانتے ہیں. شاہ سمنان حضرت پیر سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا قول بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور کتنا واضح دو ٹوک عقیدہ اپنا بیان کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ حقدار خلافت کا اور امامت کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں. اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے بیٹوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق کو مانتا ہوں، ان کے بعد حضرت عمر کو مانتا ہوں، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی کو مانتا ہوں، اور پھر ان کے بعد مولا علی کو مانتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میرا یہی عقیدہ تھا، میں اسی عقیدے پر ہوں، اور میں رب سے دعا مانگتا ہوں مالک مجھے اس عقیدے کو پر موت عطا فرما دے. تو یہ وہ ہمارے شیوخ ہیں، یہ ہمارے وہ اسلاف ہیں، یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے دو ٹوک یہ عقیدہ بیان کیا. اور آج ایک فتنہ چلا جو کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ پہلے خلیفہ ہیں، مگر وہ صرف حضور کے سیاسی خلیفہ اول ہیں، معاذ اللہ. اور جبکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہلے روحانی خلیفہ ہیں. روحانی خلیفہ مولا علی ہیں پہلے، اور سیاسی خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. تو یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا قول جو ہے وہ حضرت امام شامی علیہ رحمہ نے اس کو کوٹ کیا. آپ فرماتے ہیں اس امت کے سب سے پہلے قطب، سب سے پہلے غوث اور سب سے پہلے ولی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت باقی باللہ علیہ رحمہ کے قول اقوال جو ہے اس حوالے سے حضرت امام مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتوبات شریف کے اندر نوٹ ان کو جو ہے وہ آپ نے نقل کیا. اور حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ اکبر بھی کہتے ہیں، جن کی وہ لکھی ہوئی کتاب فتوحات مکیہ، جس کی یہ شان ہے کہ جب آپ نے یہ کتاب لکھی، آپ نے اس کتاب کو کعبہ شریف کی چھت کے اوپر رکھ دیا اور رکھ کر دعا مانگی، اے مالک اس کے اندر جو جو صحیح لکھا ہے مالک اس کو باقی رہنے دے، اور اگر اس میں کوئی غلط لکھا ہے جو تیرے اور تیرے محبوب کی منشا کے خلاف ہے مالک تو اس کو اپنی قدرت سے مٹا دے. کئی مہینوں تک حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب کعبہ شریف کی چھت پہ پڑی رہی. کئی مہینوں کے بعد جب اس کو اٹھایا گیا، خدا کی قسم اس کا ایک حرف بھی نہیں مٹا تھا. اتنے بڑے پائے کے ولی اور اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے محقق. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے بندے بھی آئے ہیں اس امت کے اندر کہ جن کو رب نے ظاہری طور پر خلافت سے بھی نوازا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رب نے ان کو باطنی خلافت سے بھی نوازا ہے، اور ان کو قطب کہا جاتا ہے. قطب کون ہوتا ہے؟ وقت کا امام ہوتا ہے. کہا کئی ایسے خلافہ آئے ہیں کہ جن کو رب نے ظاہری حکومت سے بھی نوازا اور رب نے ان کو باطنی حکومت سے بھی نوازا. کہا ایسے پہلے قطب اس امت کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس امت کے دوسرے قطب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس امت کے تیسرے قطب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اس امت کے چوتھے قطب حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
اور اس امت کے 5ویں کتب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارے اسلاف کا ہے۔ آج یہاں پر آپ کو شعر بھی سنائے جا سکتے ہیں، مگر شعر خدا کی قسم اتنا زیادہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے جتنا یہ عقیدہ اہل سنت جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جتنا یہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ آج ہمیں شعر و شاعری سے باہر نکلنا چاہیے۔ بے شک شعروں کے اندر بڑی لذت ہوتی ہے، شعروں کے اوپر بڑا جھومنا بھی بندے کو آتا ہے، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، شعر جو ہے یہ چٹنی کی مانند ہے، اور جو عقیدہ اہل سنت ہے یہ روٹی کی مانند ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ میں تو صرف چٹنی کھاؤں گا، میں نے روٹی سے کیا لینا دینا، کیونکہ روٹی تو بالکل پھیکی سی ہوتی ہے، اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، چٹنی بڑی چٹخارے دار ذائقے والی ہوتی ہے، لہٰذا میں تو چٹنی کھاؤں گا۔ اگر کوئی بندہ ایک ہفتہ صرف چٹنی کھاتا رہے، مجھے بتائیے ایک ہفتے کے بعد اس کی حالت کیا ہوگی؟ چٹنی اس کو کھا جائے گی۔ بلا تشبیہ بلا مثال، جس طرح سے جسم کو قوت اور طاقت روٹی سے ملتی ہے، اس طرح سے ایمان اور عقیدے کو قوت جو ہے وہ شعروں سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے اور اس امت کے اسلاف کے عقیدہ سے ملتی ہے۔ لہٰذا یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس لحاظ سے ہمارے اسلاف کا عقیدہ کیا رہا ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کا قائل نہ ہو، کہا وہ بدعتی ہے، اور یہ وہ بدعتی ہے جو جہنمی ہے۔ اور حضرت علامہ شمس ہمارے بہت بڑے امام گزرے ہیں، علماء جانتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو بندہ افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا قائل نہ ہو، کہا اس کی جو امامت ہے وہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب مکروہ تحریمی کی امامت کا کیا حکم ہے علماء جانتے ہیں۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے علماء اور حضرت امام غزالی علیہ رحمہ، آپ نے احیاء العلوم کے اندر جلد دوم کے اندر باقاعدہ طور پہ اس حوالے سے یہی عقیدہ بیان کیا کہ تمام تر اصحاب رسول میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور آپ فرماتے ہیں جس بندے کا یہ عقیدہ ہوا کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے، پھر ان کے بعد حضرت عمر ہے، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہے، پھر ان کے بعد مولا علی ہے، کہ جس نے اپنا یہ عقیدہ بنا لیا، کہا وہ اہل سنت میں داخل ہو گیا، اور کہا جو بندہ اس عقیدہ سے ہٹ گیا کہ وہ اہل سنت سے خارج ہو گیا۔ اور یہی الفاظ، تھوڑا بہت ان کے اندر فرق ہے، یہی الفاظ حضرت امام مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے مکتوبات شریف کے اندر تحریر فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور کہا اس سے بڑا پاگل بندہ کوئی نہیں جو اجماع کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ وہ پیارا عقیدہ ہے۔ اور حضرت دات الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب کے اندر آپ نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پاک پر جو باب باندھا، تو سب سے پہلا ٹائٹل جو حضرت دات الحجویری حضرت ابو بکر صدیق کو دے رہے ہیں، آج کے پیروں کو جو ہے وہ عقیدہ زیادہ سمجھ آ گیا، کیا معذل حضرت داتا صاحب کو سمجھ نہیں آیا تھا؟ آپ نے سب سے پہلا جو لقب لکھا، فرمایا امام طریقت کا جو امام ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ عقیدہ تو حضرت دات الحجویری کا بھی ہے۔ اور آج جس خانقاہ سے بڑی عجیب و غریب آوازیں اٹھ رہی ہیں، حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور تاجدار گولڑا علیہ رحمہ نے فتاوی مہریہ کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں ہم اہل سنت شیخین اور خلفائے راشدین ان کی دونوں خلافتوں کے ہم جو ہے وہ ہم دونوں خلافتوں کو جو ہے وہ برحق مانتے ہیں۔ کہا ان کو رب نے ظاہری خلافت سے بھی نوازا ہے، ظاہری خلافت کے ساتھ ساتھ رب نے ان کو باطنی خلافت سے بھی نوازا ہے۔ کہا یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے وہ گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ 14 صدیوں کے اندر تمام تر اسلافی امت کا عقیدہ ہے۔ اور پھر بخاری سادات کے بہت بڑے شیخ 785 ہجری کے اندر جن کا جو ہے وہ سن وصال جن کا 785 ہجری ہے، حضرت مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رب نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا تھا، کہا میں نے وہ سارا کچھ ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ کہ اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی روحانی خلافت کا اعلان کیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں صدقے جاؤں ایسے مرید کے اوپر، اور میں قربان جاؤں ایسے پیر کے اوپر، خدا کی قسم جب سے یہ جہان بنا ہے سرکار جیسا کائنات کے اندر کوئی پیر نہیں آیا، ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں آیا۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے علماء، یہ ہے وہ ہمارے اسلاف، یہ ہیں ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے یہ خوبصورت عقیدہ ہمیں دیا ہے۔
آقا کریم علیہ السلام کا ایک اور فرمان بھی سنیے. سرکار نے ارشاد فرمایا لوگوں جس طرح سے تمہارے اوپر نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, کہا اسی طرح سے تمہارے اوپر میرے 4 یاروں کی محبت بھی فرض ہے. اور سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے کسی میرے ایک ان 4 یاروں میں سے بھی کسی ایک کے ساتھ بھی بغض رکھا, سرکار نے ارشاد فرمایا اس کے سارے عمل برباد ہو گئے. نماز بھی اس کے کام نہیں آئے گی, روزہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا, حج زکوٰۃ بھی اس کے کام نہیں آئیں گی. اور خدا کی قسم 14 صدیاں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ جنہوں نے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض رکھا ان کے عمل برباد ہو گئے. آپ کہہ رہے ہوں گے مولوی صاحب یہ تو کل قیامت والے دن پتہ چلے گا کس کے عمل برباد ہوئے, کس کے عمل کام آئے. میں کہتا ہوں زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے, جانے کی ضرورت نہیں ہے. پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں, آج آپ 14 صدیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, نہ تو تمہیں ایک والوں کے اندر کوئی اللہ کا ولی نظر آئے گا, نہ تمہیں 3 والوں کے اندر کوئی اللہ کا ولی نظر آئے گا. 3 والوں کا 3 کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ایک والوں کا بھی ایک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, مگر وہ دعوے دار ہیں کہ ہم 3 والے ہیں یا ہم ایک والے ہیں. کوئی کہتا ہے پہلے تینوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم تو صرف ایک والے ہیں, چوتھے کے ساتھ ہیں. کوئی کہتا ہے ہم پہلے تینوں کو مانتے, چوتھے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم آپ 14 صدیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, نہ تو تمہیں 3 والوں کے اندر کوئی اللہ کا ولی نظر آئے گا, نہ تمہیں 3 والوں کے اندر کوئی اللہ کا ولی نظر آئے گا. اللہ کا ولی نظر آئے گا تو تمہیں 4 یاروں سے پیار کرنے والوں کے اندر نظر آئے گا. اور یہ عقیدہ 2 ٹوک بیان کرنا چاہیے. آج اپنی پیری مریدی بڑھانے کے لیے ہم اپنا عقیدہ بھی جو ہے وہ گول مول کر کے پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے میاں, صرف جو کھڑے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ, جن کی چمبے کی بوٹی آپ سب کو یاد ہوگی. آج ہمارے خطیب حضرات جب کان کے اوپر ہاتھ رکھ کر کلام باہو پڑھتے ہیں, سمجھ آئے نہ پیسے ہم بڑے وارتے ہیں, اور ہو کے اوپر پڑھنے والے بھی سارا زور لگا دیتے ہیں, سننے والے بھی کمال کرتے ہیں. لیکن اگر پوچھ لیا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو شاید مطلب کسی کو نہیں پتا ہوگا. تو چمبے کی بوٹی بھی یاد کریں, وہ بھی ہمارے بزرگوں کا کلام ہے. اور خدا کی قسم جو ہمارے ان بزرگان دین نے ایک ایک لفظ لکھا ہے, ان کے اندر بڑی تاثیر ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے, نعت خواں حضرات بھی کسی بھی سٹیج کے اوپر, کسی بھی جگہ پر, چاہے جتنا مرضی اچھا کلام لکھا ہو, کسی بد عقیدہ شخص کا لکھا ہوا کلام بھی نہیں پڑھنا چاہیے. اس کے اندر بھی نحوست ہوتی ہے. صرف ان لوگوں کا کلام پڑھیں جن کا عقیدہ اہل سنت تھا. اور اگر کلام پڑھنا تو سید اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا کریں, حضرت تاجدار گولڈا کا کلام پڑھا کریں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دل سے نعت لکھی تھی, اور جنہوں نے عشق رسول میں ڈوب ڈوب کر نعت لکھی تھی. آج کا جو شاعر ہے اس کا تو ایک اپنا تخیل ہوتا ہے, وہ اس کو سامنے رکھ کر نعت لکھتا ہے, اشعار لکھتا ہے. مگر یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھ دیکھ کے نعتیں لکھی ہیں. تو کیوں نہ پھر جو ہے وہ ان لوگوں کی بات کریں جنہوں نے دیکھ دیکھ کر حضور کی نعتیں لکھی ہیں. تو پیارے محبوب علیہ السلام غلام, حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک یہ عقیدہ بھی یاد کر کے جائیے. آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے. آج لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں میاں ہمارا کوئی مسلک نہیں, ہم تو بس سیدھے سادے مسلمان ہیں. یہی کہتا ہے نا, ہم کو زیادہ 4 جماعتیں پڑھ لکھ جائے. کالج یونیورسٹی کے اندر لوگوں کا یہی عقیدہ اللہ ماشاء اللہ پایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں ہمارا کوئی عقیدہ نہیں. لیکن حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ, کلام باہو بڑا سنا ہے, آؤ یہ بھی کلام باہو ہی ہے, اس سے بھی پیار کیا کرو اور اس کو بھی مانا کرو. آپ نے فرمایا از مذہب روافض و خارج بیزارم, کا لوگوں سن لو, نہ تو میں رافضی ہوں نہ میں خارجی ہوں. سادہ ترجمہ کہا, نہ تو میں ایک والا ہوں نہ میں 3 والا ہوں. کہا پھر آپ کون ہیں حضرت؟ نہ آپ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں. کہا از مذہب روافض و خارج بیزارم, من کے سنی دوست دارے 4 یارم. کہا نہ میں رافضی ہوں نہ میں خارجی ہوں بلکہ میں سنی ہوں, اس لیے کہ میں نبی کے 4 یاروں سے پیار کرتا ہوں. تو پیارے محبوب علیہ السلام کے علماء, ہمارے بزرگان دین نے اپنا عقیدہ بالکل ظاہری طور پر اور 2 ٹوک بیان کیا ہے. لہذا اس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور اس کے اندر جھجک محسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یار آج کوئی بندہ کسی سے پوچھے بتا دے ابے کا نام کیا ہے, تو وہ جو ہے وہ کہے کہ نہیں جی بس جو بھی ہے بس چھوڑیں آپ. تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ خود ہی اندازہ لگا لیں. خدا کی قسم ابے سے بھی زیادہ جو جلدی تعارف پیش کرنا چاہیے وہ اپنے عقیدے کا تعارف پیش کرنا چاہیے. پیارے محبوب علیہ السلام کے علماء,
یہ ہیں وہ عظیم ہستیاں جن کا پیار اہل سنت کی جان ہے. اور میں تو بڑا شارٹ کٹ جملہ کہتا ہوں کہ حضور کی محبت ہمارا ایمان ہے، آل رسول کی محبت ہماری جان ہے، اور اصحاب رسول کی محبت ہماری شان ہے. ہم ایمان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم جان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور ہم اپنی شان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ہم حضور سے بھی پیار کریں گے، حضور کی یاد سے بھی پیار کریں گے، اور حضور کے اصحاب سے بھی پیار کریں گے. اور صرف چاروں سے نہیں بلکہ ساروں سے پیار کریں گے. اور جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نعرہ لگایا نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہی ہمارے مسلک کی پہچان ہے، اور ہم اسی عقیدے کے اوپر کاربند ہیں. اگر کسی کو یہ نعرہ چبھتا ہے تو چبھتا رہے، تو یہ ٹیکا لگاتے رہنا چاہیے. بلکہ کل ایک مولانا صاحب کا جو ہے وہ ایک کلپ میرے سامنے سے گزرا، انہوں نے کہا کہ بخار کو پنجابی میں تاپ کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں تاپ چیک کرنا ہو نا تو تھرمامیٹر لگاتے ہیں، اگر کسی کا باپ چیک کرنا ہو تو ابو بکر صدیق کا ذکر کیا کرو. تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ہم سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں، پھر سب سے افضل ان کے بعد جو ہے وہ خلفائے راشدین کو مانتے ہیں تمام تر اصحاب رسول میں سے. اور پھر جس طرح سے رب نے ان کو مراتب عطا فرمائے، ہم ان کے مرتبہ کے لحاظ سے، ان کے مقام کے لحاظ سے ہم سب سے عقیدت رکھنے والے ہیں. نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں. ہم اہل سنت کی عقیدت کی یہی پہچان ہے، نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں. ہم ایک گل سے نہیں بلکہ سارے چمن سے پیار کرتے ہیں. حضور کا جتنا بھی چمن ہے، وہ صحابہ رسول کی صورت میں ہو، وہ آل رسول کی صورت میں ہو، وہ اس امت کے اولیاء کی صورت میں ہو، وہ ازواج رسول کی صورت میں ہو، ہم سب سے عقیدت رکھنے والے ہیں. اور پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، بالخصوص آج کے اس دور کے اندر ضرورت ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام لے کر بھی زیادہ اور اچھے انداز سے عقیدے کی جو ہے نا پونچھ چھان کر لینی چاہیے. یہ چھاننی بھی لگانی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ گول مول سنی ہے یا بالکل ایک نمبر سنی ہے. تو آج ہمارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنہ فساد ہر طرف برپا ہے. تو جو رافضی طبقہ ہے معاذ اللہ، وہ ان کے نام کے معنی بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کے لیے دلوں کے اندر جو ہے وہ بغض پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو معاذ اللہ ان کے نزدیک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت. وہ کہتے ہیں معاویہ کا معنی ہوتا ہے وہ بھونکنے والا کتا جو اوپر منہ اٹھا کر معاذ اللہ بھونکتا ہو. یہ ان کے کتابوں کے اندر لکھا ہے، یہ ان کی تقریروں کے اندر یہ چیزیں ملیں گی. تو ایسا ہی ایک شخص جو ہے وہ حضرت خواجہ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا. کہنے لگا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری علوم سے بھی نوازا ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بڑی کرم نوازیاں کی ہیں، ذرا مجھے معاویہ کا معنی تو بتا دیں. یہ جواب سنیں گے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. جیسا منہ ویسی چپیٹ. آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے پوچھا ہے معاویہ کا معنی، تو سنو میں تمہیں بتاتا ہوں معاویہ کا معنی کیا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا آسمان ہدایت کا وہ چمکتا ہوا تارا. حدیث رسول کے تحت حضور نے ارشاد فرمایا میرے تمام تر صحاب یہ آسمان کے اوپر نور ہدایت ہے اور چمکتے ہوئے تارے ہیں ہدایت کے. آپ نے فرمایا آسمان ہدایت پر وہ چمکتا ہوا تارا جس کو دیکھ کر دوزخی کتے بھونکیں، اس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. آسمان ہدایت کا وہ چمکتا ہوا تارا جس کو دیکھ کر جہنم کے کتے بھونکیں کا اسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے وہ اسلاف، یہ ہے ہمارے وہ پیر جنہوں نے اپنا عقیدہ دو ٹوک لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، کیوں نہ ایسے حضور کے غلاموں سے پیار کیا جائے اور انہی کے عقیدے کے اوپر قائم رہا جائے. تو میرا چونکہ مزاج زیادہ تر اصلاحی گفتگو کرنے کا ہے اور اصلاح احوال کے لحاظ سے زیادہ گفتگو کرنا میرا مزاج ہے، تو میں نے پہلے بہتر سمجھا کہ علماء کی موجودگی میں ان سے دعائیں لینے کے لیے سب سے پہلا اپنا عقیدہ اہل سنت کو بیان کیا جائے. تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، جن کی محفل کے اندر اور جن کی یاد کے اندر یہ محفل سجائی گئی ہے، آج جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، جن کی یادوں میں ان کی سیرت کیسی تھی.
میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات جب اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے ساتھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا ہے، جبریل ہجرت کے اندر میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو آقا کریم علیہ السلام سے جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے اندر آپ کا ساتھی حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے، اور آپ کے بعد اس امت کے پہلے خلیفہ اور اس امت کے پہلے امام بھی ابو بکر صدیق ہوں گے، اور کہا پھر تمام تر خلفائے جو ہے وہ تمام تر اصحاب میں سے سب سے پہلے آپ کے ساتھ مزار کے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق آئیں گے۔ اور ایک اور روایت کے لفظ بھی سنیے، بڑے خوبصورت ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ تو آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے؟ نور، لیکن ہم اہل سنت حضور کو نور بھی مانتے ہیں اور حضور کو بشر بھی مانتے ہیں، مگر عام بشر نہیں، خیر البشر سید البشر مانتے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا، لیکن رب نے مجھے بشری جسم بھی عطا فرمایا، بشر بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ کہ خالق کائنات نے جب میرے وجود مقدس کو بنانا تھا، جب میرے اس بشری جسم کو بنانا تھا، تو اس کے لیے مٹی منگوائی گئی۔ کہا رب نے میرے جسم عطر کو بنایا، پھر اس مٹی میں سے کچھ مٹی بچ گئی۔ جانتے ہو میرے صحابہ، اس بچی مٹی سے رب نے کیا بنایا تھا؟ اب صحابہ کرام رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ نواز آپ ہی جانتے ہیں کہ اس سے کیا بنایا گیا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، انا وابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، کہ لوگوں رب نے مجھے، ابو بکر کو اور عمر کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور اگر اس کی عملی تشریح دیکھنی ہو، آپ جانتے ہیں کہ جس جگہ سے بندے کی مٹی لے کر اس کا وجود بنایا جاتا ہے، وہیں پر اس کی قبر بنائی جاتی ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ناف ہوتی ہے نا، یہاں پر قبر کی مٹی موجود ہوتی ہے۔ اے غافل انسان، آج ہم اپنی قبر کو بھول گئے، لیکن اس قبر کی مٹی کو تو رب نے ہمارے پیٹوں کے اوپر سجا دیا ہے۔ لمحہ لمحہ ہم اپنے پیٹوں کو اپنے قبر کے اوپر، اپنی قبر کی جو ہے وہ مٹی اٹھا کر چلتے پھرتے ہیں۔ تو آج قبروں کی ترتیب دیکھ لیں، آقا کریم علیہ السلام کے پہلو میں یہی شیخین ہی دفن ہے، تو یہ اس کی عملی تشریح بھی ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے علماء، جب آقا کریم علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پہنچے۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے تو حضور کو دروازے کو کھٹکھٹانے کی بھی حاجت محسوس ہوئی ہو، حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر دستک بھی دی ہو، کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ بلکہ جو ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دروازہ کھولا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ کا کوئی بڑا جگری یار ہو، آپ آدھی رات کے وقت اس کے گھر جائیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ دروازہ بھی نہیں کھولے گا، دستک بھی دیتے رہیں۔ جس کے پاس بھی جانا ہو اس کو بتانا پڑتا ہے کہ میں آنے لگا ہوں، فون کے ذریعے یا کسی ذریعے پیغام دینا پڑتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں، فلاں وقت پہنچوں گا، میرا انتظار کرنا، بتایا ہوا بھی ہو پھر بھی ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر حضور پہنچے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا بھی نہیں، حضور جو ہی ادھر حضور پہنچتے ہیں ادھر حضرت ابو بکر صدیق باہر آ جاتے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلام، آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، ابو بکر میں نے تو تمہیں نہیں بتایا تھا کہ ہم نے آج رات یا فلاں رات نکلنا ہے؟ تو میں نے ابھی دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا، آدھی رات کا وقت ہے، تم نے دروازہ کیسے کھولا؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن آپ نے فرمایا تھا اے ابو بکر، ایک رات ایسی آئے گی کہ جب ہمیں یہ مکہ شہر چھوڑنا پڑے گا، ہمیں یہاں سے ہجرت کرنا پڑے گی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ میں نے سنا ہے، کہا میں نے کوئی بھی رات سو کر نہیں گزاری، بلکہ اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کرتا ہوں، کس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور میرے گھر پر آئیں اور حضور دروازہ کھٹکھٹائیں اور میں سو جاؤں اور مجھے آنے میں دیر ہو جائے۔ کہ میں تب سے لے کر آج تک ساری رات کھڑے ہو کر آپ کا دروازے کے اوپر انتظار کرتا ہوں۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھا، نہ ہی حضور نے یہ چاہا تھا کہ ابو بکر ہر رات کھڑے ہو کر دروازے پر میرا انتظار کیا کرو، صرف حضور نے بتایا تھا کہ ہمیں ایک رات نکلنا پڑے گا۔
مگر ابو بکر صدیق کی یہ محبت کہتی ہے کہ جب حضور نے یہ چاہ لیا ہے کہ ابو بکر ہم نے ایک رات نکلنا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق لمحہ لمحہ اپنے آپ کو حضور کے حکم کی فرما برداری اور اطاعت کے لیے لے کر کھڑے رہتے ہیں۔ یارو آج ہم بڑے بڑے عاشق رسول ہونے کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن حضور ہم سے چاہ رہے ہیں کہ میرے غلام 5 وقت کی نماز پڑھا کر۔ حضور یہ چاہتے ہیں کہ میرے غلاموں روزہ بھی رکھا کرو، صاحب نصاب ہو زکوٰۃ بھی دیا کرو، صاحب استطاعت ہو حج بھی کرو، اور سودی کاروبار کو بھی چھوڑو، یہ غیبت چغلی بہتان بازی کو بھی چھوڑو، چوکوں چوراہوں کے اندر کھڑے ہو کر اپنی مسلمان بہنوں کی عزتوں کو لوٹنے والوں، حضور چاہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو۔ حضور چاہتے بھی ہیں، حضور ہمیں حکم بھی دیتے ہیں کہ یہ نہ کرو، مگر ہم پھر بھی کرتے ہیں، تو پھر ہم کیسے عاشق ہیں؟ عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، پر عاشق پیندا بھر کے۔ جب حضور کی محبت کا دعویٰ کیا ہے تو پھر ہمارا ایک ایک عمل گواہی دیتا ہو یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ غلام مصطفیٰ ہے۔ ہمیں اپنے عمل سے ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں۔ آج ہماری باتیں کچھ اور ہیں، ہمارے دعوے کچھ اور ہیں۔ آج ہم سب کہتے ہیں کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، خدا کی قسم جیسے آج ہمارے دعوے ہیں اور جیسے آج ہمارے عمل ہیں، اگر یہاں پر اسلامی حکومت ہوتی اور کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران ہوتا، آج جیسے ہمارے دعوے اور عمل ہیں نا، آج ہم سب کی گردنوں پہ تلواریں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کے اندر ایک بچہ تھا جس کا نام محمد تھا، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہیں کیا ہوتا ہے، تم اپنے بچوں کے نام میرے نام پر رکھا کرو، اپنے بچوں کا نام محمد رکھو، احمد رکھو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر محمد یا احمد نام کا بچہ رہتا ہو اس پر ہم وقت خدا کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جس دسترخوان کے اوپر محمد نام کا بچہ بیٹھا ہو، اللہ اس کی صدقے سے جو ہے وہ اس دسترخوان کے اندر برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اور حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ، آپ کا نام محمد ہے، آپ کے باپ کا نام محمد ہے، دادا کا نام محمد ہے۔ آج تو جب کسی کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے، کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے والی ہوتی ہے، ماں امید سے ہوتی ہے، ماں اپنی سہیلیوں سے پوچھتی ہے مجھے کوئی ایسا نام بتاؤ جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو، باپ دوستوں سے پوچھ رہا تھا مجھے وہ نام بتاؤ جو آج تک کسی نے رکھا ہو، میاں وہ نام رکھو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پسندیدہ نام ہے۔ اور مصر کے اندر آج بھی ایک ایسا قبرستان ہے جس کے اندر صرف انہی لوگوں کو دفن کرنے کی اجازت ہے جن کا نام محمد یا احمد ہوتا ہے۔ آپ گوگل کے اوپر جو ہے وہ سرچ کر کے دیکھیں، خدا کی قسم آدھی رات کے وقت بھی وہاں پر کسی لائٹ کا انتظام نہیں ہے، وہاں پر کوئی روشنی کے کمکمے اور بلب نہیں لگائے گئے، مگر آدھی رات کے وقت بھی وہاں پر نور کے اجالے ہوتے ہیں، وہاں پر ایسی نور کی کرنیں اٹھ رہی ہوتی ہیں جو آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی اور وجہ نہیں ہے، صرف وہاں پر وہی لوگ دفن ہیں جن کا نام محمد ہے یا احمد ہے۔ تو یہ نام رکھا کرو، اور ایسے ناموں سے اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ خدا کی برکتوں، خدا کی رحمتوں کا جو ہے وہ انہیں خزینہ بنانے کے لیے، اپنے گھروں کو واقعی مسکن بنانے کے لیے، اور اس کو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا پسندیدہ گھر بنانے کے لیے ایسے نام اپنے بچوں کے رکھو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ مبارک کے اندر ایک بچہ تھا جس کا نام محمد تھا، نام محمد تھا، مگر بڑی لڑائیاں کرتا تھا، کبھی چوری کرتا تھا، کبھی کچھ کرتا تھا، کبھی کچھ کرتا تھا۔ تو وہ جب بھی کوئی لڑائی ہوتی بھی، کس نے لڑائی کی ہے، کس نے مارا جی، کس نے قتل کیا ہے، جو ہے وہ چوری کیا ہے، کس نے ڈاکہ کیا ہے یا کیا کیا ہے، یہ جرم گنے جاتے تو کہتے تھے محمد نے کیا ہے۔ اب جب لوگوں نے سنا اس کی کرتوتیں بڑی بھیڑی ہیں، بہت بری ہیں، اور نام اس نے محمد رکھا ہوا ہے، اور جب لوگ پوچھتے ہیں یہ کس نے کیا، یہ گالی کس نے دی، کہتے ہیں محمد نے گالی دی۔ کچھ لوگ چل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، ان کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش کیا کہ ایک بچہ ہے، نام اس کا محمد ہے، مگر اس کی عادتیں بڑی بری ہیں، اور لوگ جب گالی دیتے ہیں یا لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو نام محمد کو سامنے لے آتے ہیں، یہ ہم سے گوارا نہیں ہوتا۔ حضور آپ اس مقدمے کا فیصلہ کریں۔ اب سنیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنے دربار میں بلایا، تلوار اٹھا لی اور اس بچے کی گردن کے اوپر رکھی، اور فرمایا کہ بچے آج کے بعد یا تو اپنا نام بدل یا پھر تو اپنا کردار بدل۔ کا نام تو اللہ کے محبوبوں والا رکھتا ہے اور کام تو اللہ کے دشمنوں یعنی شیطانوں والے کرتا ہے۔ آج ہم تھکتے نہیں ہیں جلسے جلوسوں کے اندر یہ نعرے لگاتے ہوئے کہ غلام ہے غلام ہے،
رسول کے غلام ہے اور غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، اور جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ واقعی یہ سچ بات ہے، وہ زندگی فضول ہے جس زندگی کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ مگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر ہم سودی کاروبار کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، تو پھر ہم اپنے جو ہے وہ ہم چغلی غیبت جھوٹ بہتان بازی کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہمیں 5 وقت کی نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اپنے چہرے کے اوپر سنت مصطفیٰ کو سجانا قبول کیوں نہیں ہے؟ آج ہمیں اپنے کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے اطوار کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ پہلو سمجھیے کہ آپ نے ہمہ وقت اپنے آپ کو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش رکھا، اور آقا کریم علیہ السلام کو آقا کریم علیہ السلام نے ظاہری طور پر مال کا تقاضا کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر کا سارا مال لے کر حضور کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا رشتہ مانگا، اپنی بیٹی کو حضور کے نکاح میں دے دیا۔ اور یہاں پر بیٹیوں کی تربیت کے لحاظ سے بھی ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے حجرہ میں گئے، دروازے پر پہنچے، آواز آ رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کا خرچہ بڑھائیں، ہمیں جو خرچ دیا جاتا ہے ذرا اس میں اضافہ کریں۔ ازواج رسول اکٹھی ہو کر حضور سے یہ تقاضا کر رہی تھی، اور ظاہری طور پر آقا کریم علیہ السلام، پھر عرض کروں گا ظاہری طور پر حالات کچھ ایسے تھے کہ خرچہ بڑھانا ممکن نہیں تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رب نے کہا کہ اے محبوب اگر آپ چاہیں تو یہ مکہ کے پہاڑ سونے کے بن کر آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، مگر میں نے دنیا کو ناپسند کیا اور میں نے فقر کو اختیار کیا۔ آقا کریم علیہ السلام سے تقاضا کیا جا رہا تھا کہ ہمارے گھر کے خرچے بڑھائیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا اس سے بڑا بھی کوئی اعزاز ہوگا کہ رب نے تجھے اپنے محبوب کی زوجہ بنا دیا ہے؟ نبیوں کے امام کی زوجہ ہو، اس سے بڑا بھی کوئی اعزاز ہوگا جو رب نے تجھے اعزاز بخشا ہے؟ اور یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، جب اپنی بیٹیوں کو گھر سے رخصت کریں ان کو یہ سبق دیا کریں کہ بیٹی اپنے خاوند سے تو نے خرچہ اس کی آمدن سے زیادہ نہیں مانگنا۔ وہ بیچارہ 5,000 کماتا ہو مہینے کا، اور بیوی یہ فرمائش کرے مجھے تو 10,000 کا سوٹ ہر مہینے لے کر دو، تو وہ کیسے لے کر دے گا؟ تو اپنی بیٹیوں کی تربیت اس انداز سے بھی کرو کہ ان کو سمجھاؤ کہ اپنے خاوند سے تو نے اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں مانگنا۔ وہ رکھی دے اس کو بھی خوش ہو کر کھا، وہ سکھی دے اس کو بھی خوش ہو کر کھا، جیسا ملے رب کا شکر ادا کر۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، آئیے ایک دو باتیں اور عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو رب نے کیا عظمتیں عطا فرمائی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن جلوہ گر تھے، سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، ایک دن میرے پاس جبریل آیا، جبریل سے میں نے پوچھا اے جبریل رب نے تجھے نوریوں کا سردار بنایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ تجھے بشر بنائے تو جبریل بتا کس جیسا بشر بننا پسند کرے گا؟ اب یہ ایک معروضی سوال تھا، کس جیسا بشر بننا پسند کرے گا؟ اب جبریل امین جو نوریوں کے سردار ہیں، سدرہ کے مکین، عرض کرنے لگے اے بندہ نواز، اگر میرا رب مجھ سے پوچھے نا کہ جبریل میں تجھے کس جیسا بشر بناؤں، تو میں رب سے عرض کروں گا مالک مجھے ابوبکر صدیق جیسا بشر بنا دے۔ فرمایا ابوبکر جیسا کیوں بننا چاہتے ہو؟ عرض کرنے لگے بندہ نواز میں جب بھی آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی نگاہیں ابوبکر صدیق کے چہرے پر لگی ہوتی ہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی سماعت کیجیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، تو جب کوئی پیغام دینے والا آتا ہے وہ آ کر ایک ایک لفظ اس کا پڑھ کر سناتا ہے۔ کہا جبریل میرے پاس جب اللہ کا پیغام لے کر آیا ہو، اس دوران مثلاً مسجد میں حضور جلوہ گر ہوں تو جبریل وہیں پر آتے تھے، تو کہا کہ جب بھی وہ مجھے اللہ کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوتا ہے
اللہ کا پیغام باہم مجھے پہنچا رہا ہوتا ہے، اس دوران کوئی بھی آ جائے اس محفل میں، اس مجلس میں، اس جگہ پر، اس مسجد میں، کا ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ جبریل نے آنے والے کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہو۔ لیکن اے میرے صحابہ، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوا ہو اور پھر اس دوران ابو بکر صدیق آ گئے ہوں اور جبریل امین نے اس کلام کو وہیں پر روک کر کھڑے ہو کر ابو بکر کا استقبال نہ کیا ہو۔ کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی محبت سے بھی نوازا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت سے بھی ہم سنیوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی محبت سے بھی نوازا ہے، اور اس امت کے اولیاء کی محبت سے بھی نوازا ہے۔ آج تو لوگ اصحاب رسول پر جو ہے وہ معاذ اللہ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، ہم تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذات کے لیے بھی ہلکا لفظ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم تو اپنے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی ہلکا لفظ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضور کے خلفائے راشدین یا صحابہ رسول یا اہل بیت اطہار رسول، ان کے حوالے سے کوئی ہلکا لفظ استعمال کرے تو اہل سنت ہرگز اس کو برداشت نہیں کرتے اور نہ ہی ہم کریں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اسی عقیدہ کے اوپر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وطن شریف کی ایک جانی پہچانی علمی شخصیت حضرت مولانا حافظ محمد امین اتاری صاحب آپ بھی جلوہ گر ہیں، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن سے حضور امیر اہل سنت بھی دعائیں کرواتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اور الحمدللہ ابھی چند دن پہلے کراچی کے اندر 10-12 دنوں کے لیے میں گیا ہوا تھا، اور وہاں پر فیضان مدینہ وہاں پر بھی حاضری نصیب ہوئی۔ اور دنیا کے اندر شہر کراچی کو روشنیوں کو شہر کہتے ہیں، روشنیوں کو شہر، ہم بھی کہتے ہیں یہ واقعی روشنی کو شہر ہے۔ جہاں پر حضور امیر سنت جیسے لوگ موجود ہوں وہ روشنی کو شہر کیوں نہیں ہے؟ جہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے ایسے علماء جنہوں نے اس دنیا کے اندر اہل سنت کا عقیدہ جگہ جگہ گلی گلی پہنچایا، وہ شہر کراچی کیوں روشنیوں کا شہر نہیں ہوگا؟ اللہ رب العزت حضور سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی نصیب فرمائے، اور ان کا سایہ شفقت ہمارے سروں کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، جتنی بھی ہماری سنی تنظیمات ہیں، ہمارے سنی علماء ہیں، ان کے دامن سے وابستگی اختیار کیجیے اور بد عقیدہ لوگوں سے بالکل دور رہیے، چونکہ بد عقیدہ کی جو صحبت بھی ہے وہ بھی بہت نحوست سے بھرپور ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ اہل سنت کے اوپر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔